میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہوں۔ آپ کا شیئر کرنا، آپ کا کامنٹ کرنا خوشی دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ شیئر اور کامنٹ ضرور کیا کریں، شیئر کریں چاہے نہیں کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ نہیں ہے، آپ کامنٹ میں کامنٹ ضرور دیا کریں، بتایا کریں، مجھے رہبری کیا کریں جو میں بولتا ہوں یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک آپ سن پاتے ہیں، اور سنا کریں، ویڈیو کو دیکھا کریں، اس کے بعد رائے ضرور دیا کریں۔ خیر، اللہ کا شکر ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے نمازی، بہت سارے تقوی والے، بہت سارے زہد والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو قائم رکھے رمضان کے بعد بھی، جیسے آج یہ ہمت سے، طاقت سے، جنون سے، محبت سے، جذبے سے ہیں، ویسے رمضان کے بعد بھی رہیں۔ رمضان میں ایک چیز کی اور باڑھ آ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے چندے کی باڑھ۔ اگر بلال مسجد میں جتنے چندے کل ہوئے، ان چندوں، ان مدرسوں کا بجٹ اگر دیکھا جائے تو سب ملا کے تقریباً کچھ بھی نہیں تو 2 ارب سے کم نہیں ہوگا، منیمم 2 ارب۔ جتنے لوگ کل بلال مسجد میں بیٹھے تھے، ان تمام مدرسوں کے اگر بجٹ کو دیکھا جائے، سالانہ خرچے کو دیکھا جائے تو 2 ارب روپیہ کراس کر جائے گا۔ 2 ارب کا چندہ ہونے کے بعد بھی یہ قوم دین کے لائن سے نہ اہل ہے، نہ اس کو نماز کے فرائض پتہ ہیں، نہ نماز کے واجبات پتہ ہیں، نہ قرآن کے ترجمے پتہ ہیں، نہ حدیث پتہ ہے، نہ مسجد میں داخلے کے طریقے پتہ ہیں، نہ نماز کے آداب پتہ ہیں، نہ قرآن صحیح پڑھنے کا ترتیب پتہ ہے۔ آخری چندے جا کہاں رہے ہیں اور ہو کس کے لیے رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس چندے کے ذریعے چند غربا کا پیٹ پل جاتا ہے اور وہ بڑے ہونے تک مدرسے میں پل کے پھر اپنی دنیا میں جا کر گم ہو جاتے ہیں اور یہ پھر دکھتے نہیں ہیں؟ یا پھر ہم ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو ظہر کی نماز بلال مسجد میں، عصر کی نماز شکور کالونی میں، مغرب کی نماز کلثوم میں، عشاء کی نماز عبدالرحمن مسجد میں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیوشن کر رہے ہیں اور ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ 2 ارب، 2.5 ارب یا سمنپرا کے مدرسے کا خرچہ یا جہاں کا بھی خرچہ ہے، کیا یہ مدرسے کا خرچہ ہم نے چند لوگوں کے پیٹ پالنے کے لیے دیا ہوا ہے یا اپنی ضرورت کے لیے دیا ہوا ہے؟ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دین کے لائن سے مضبوطی کے لیے، دین کا ایک وقار پیدا کرنے کے لیے، ایمان یقین کا ایک وقار پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے مدرسے میں، ہم اپنی مسجد میں بستی کے ان احباب کی تعلیم تعلم کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے دیتے ہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ سمنپورہ میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ سالانہ صدقہ اور فطرے کی رقم سے آتا ہے۔ صدقہ سے اور فطرے کی رقم سے 1 کروڑ روپیہ آتا ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور پوچھو بھائی وضو کے فرض بتا دو۔ ہم لوگ جماعت کے لائن سے کام کرتے ہیں، جب مذاکرے میں بیٹھتے ہیں لوگوں کو لے کر اور مسجد میں لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، تو کل ایک آدمی کو لے کر بیٹھے، ہم نے پوچھا بھائی اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ وضو کرتے ہیں؟ تو ہاں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وضو میں فرض کتنا ہے؟ تو آپ جانتے ہو کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پیر دھونا۔ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بعد سے وہ غسل کے فرائض پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ناپاک ہو چکے ہو، غسل آپ پہ فرض ہو چکا ہے، اب آپ کیسے غسل کرو گے؟ اگر روزے سے ہو تب، اور غیر روزے سے ہو تب۔ وہی صابن، تولیہ، پانی، باسکٹ۔ تو رحم کریں، آپ افسوس کریں اپنے اوپر، اپنے حالات پر سوچیں، اپنے حالات پر وچار کریں کہ مدرسہ ہم کیوں بناتے ہیں۔ مدرسہ ہم بناتے ہیں اپنے ماحول اور سماج میں اچھی دین کی تعلیم کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک نظام کو کھڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے محلے میں اور ہمارے معاشرے میں جو دین سے نابلد ہیں، جو دین کی جانکاری نہیں ہے، ان کی دین کی جانکاری کو مضبوط کیا جائے، ان کے اندر دین کے جذبے کو پیدا کیا جائے، ان کی اصلاح کیا جائے، اصلاح معاشرہ کیا جائے۔ اصلاح معاشرہ کی ایک تنظیم بن گئی، ایک پارٹی بن گئی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہوتا ہوا جمعہ کی نماز میں علماء کرام کی تربیتی بیان ہوتے ہیں۔ حق یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں مدرسے بند نہ ہوتے، رمضان کے مہینے میں مدرسے کھلے ہوئے تھے، اور یہ سارے رمضان کے جو ساتھی ہیں، سارے رمضان کے جو حفاظ ہیں، یہ مدرسوں میں ہوتے۔ اس کی دوسری قسط انشاءاللہ ہم کو
ہم آپ کو دوبارہ دیں گے۔